الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم. سبحان الله سبحان الله. الصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحان الله. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان الرحيم. الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال سارے اصال ثواب المعروف کلخانی دی بابرکت محفل میں حاضر ہیں. دعا کرو اللہ کریم یہ محفل کو سارے واسطے ذریعہ نجات بنا. تمام حضرات خلوص سے جلال دعا فرماؤ اس سونی محفل کا صدقہ یہ محفل میں جتنا نیک ہیں انہاں نیکہ دی آمین دا صدقہ اللہ کریم خان اللہ رکھا صحتی زوجہ محترمہ رفیق حیات مرحومہ مغفورہ دی مغفرت مرحومہ مغفورہ کو اللہ کریم قبر وچ راحت تے سکون عطا فرمائے. مرحومہ دی اولاد کو عزیز و اقارب کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے. آباب جی وقار تفصیلی گفتگو دا وقت نہیں ختم دل لمحات قریب ہے. تسا حضرات بڑی محبت و عقیدت نال اللہ دے گھر وچ حاضری میں اللہ کریم سب دی جائز حاجت پوری فرماوے. مسجد نا بڑا پیارا نا ہے مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. میرا خیال ہے جو اپنی گفتگو دی ابتدا بھی ای حدیث کا نظرہ جن میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے. ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کو کچھ حضرات حاضر تھے عرض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنن وصال تھی آہا تو حضور تکلیف دے عالم چند مرض دی شدت ہے ذرا وہ حال کا سناؤ.
کہ سرکار دی کیفیت کیا ہے تے وہ وقت نماز کون پڑھے داری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمیدن عشاء کی نماز کا ٹائم تھی چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی تکلیف مبارک تھوڑا جیا افاقہ دیا، طبیعت وچ ہلکا پن محسوس کی تو نے کچھوں نے نماز پڑھی گئی ہے، نماز تھی گئی ہے، ایسا کہ صحیح غلام تو علی انتظار بیٹھے. نبی سے فرمایا جلدی کرو، پانی والا برتن رکھو، میں کو وضو کرواؤ. تکلیف دی شدت ہے، ای حالت جی حضور مسجد شریف با جماعت نماز پڑھنے دی کوشش پہ فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلامہ کو حضور نصیحت فرمائے دیا، فرمائے دیا میرا گھر بالکل مسجد شریف سے قریب ہے، جتا حضور دا روزہ پاک ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے. تو حضور فرمائے دیا میرا گھر بالکل قریب ہے، لیکن ان کے باوجود ہی میں فرض نماز مسجد وچ پڑھتا. فرمان کا مطلب ہے کہ میرا گھر ہی مسجد کا حصہ ہے، اگرچہ یہ وقت سانی تھا رہائش ہے، یہ وقت میں اتھا نماز فرض نہیں پڑھتا، نماز فرض مسجد وچ پڑھتا. اپنے غلامہ کو حضور حکم دے دے ہن تو سبھی خیال کیتا کرو فرض گھر نہ پڑھے کرو، فرض مسجد وچ پڑھے. سبحان اللہ. طبیعت خفت محسوس تھی. اما عائشہ صدیقہ فرمیدن اسا حضور کو وضو کروایا اور نال اے الفاظ بھی ہیں بلکہ حضور نے صرف وضو نہ کیتا، اغتسل، حضور نے غسل بھی فرمایا. یہ دوران تکلیف زیادہ تھی، بے ہوشی کی کیفیت تاری تھی، سارے اسا مغموم تھی تے بہگیوں سے. تھوڑی دیر دو بعد بل افاقہ تھیا، نبی سے پوچھا نماز تھی گئی ہے؟ اسا کہ حضور کہنا تمہاری انتظار ہے بیٹھا. نبی سے فرمایا جلدی کرو میں کو وضو کرواؤ. اما عائشہ صدیقہ فرمیدن اسا پانی رکھیا، حضور کو وضو کرایا، جیوے ہی تیاری فرما دے حضور مسجد کی طرف ونجڑ پہ ول ہوا بے ہوشی دی کہتی ہے. اسا سارے بہلیوں سے مغموم تھی تھے. کچھ دیر دو بعد جلے افاقہ آیا، ایک کو سوال ہاں فرمیدے نماز تھی گئی ہے؟ اسا عرض کی تو حضور توانی انتظار ہے بیٹھے نماز کیا نہیں تھا. نبی سے تیجی مرتبہ در ملے، کوشش فرمائی مسجد دی طرف بنجر دی لیکن نہ بن سکے، طبیعت نے ساتھ نہ دیتا. فرمائے نے حضرت بلال سے کو وان صدیق اکبر کو آنکھ لوگوں کو نماز پڑھا دے. عشاء کی نماز ہے. حضرت بلال سے سیدنا ابو بکر صدیق سے کو لائے سونا حضور پہ فرمائے نماز پڑھاؤ. صدیق سیدی عظمت تو سلام سارے صحابہ بچوں اپنی نیابت کا شرف حضور نے جو دیتا سیدنا صدیق اکبر دیتا. سرکار دی بیماری دے ایام میں 17 نمازہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور دے مسلح تھے کڑے تیتے پڑھے. 17 نمازہ اگر خلیفہ بلا فصل علی پاک ہو گنا حضور کدھئی صدیق اکبر کو مسلح دے کھڑا نہ کر. حضور نے حکم دیتا سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں کو نماز پڑھاؤ. یہ تو ثابت کیا تھیا خلیفہ بلا فصل علی پاک نہیں، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر دی ذات.
ذرا توجہ فرماؤ، بڑی پیاری گال پیا کریں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ علی پاک کی صدیق اکبر دے پیچھے نماز پڑھ گئی. سبحان اللہ. اگر حضور دے نائب علی پاک ہو میرا تو حضور مسلح دے حنین کو کھڑا ہے. سبحان اللہ صدیق اکبر کو مسلح امامت دے کھڑا کرتے حضور ثابت فرمایا سبحان کہ اللہ میرے بعد خلیفہ اول خلافت دا امور جے سر انجام دے ونن میرا صدیق اکبر. جدن خلافت دے بارے مشورہ پیا تھی نا سیدنا علی پاک کو جلد لگئی نہ گا کہ آپ نے یہ جملے فرمایا میں بھی موجود ہوں مگر حضور نے مسلح دے ہوتے اپنی موجودگی میں صدیق اکبر کو کھڑا کیتا. اگر نماز دے وچ سارے امام ہوئے ہیں تو دنیا دے امام ہی سارے ہوئے. علی پاک نے صدیق اکبر کی بیعت کی تھی. جملے فرما دے اور ذرا غور فرماؤ. ابو بکر صدیق سے ہی بیٹھ مسلح پہ چڑھ گئے نہیں. عمر سے کو عرض کی تو نے سونا میں رقیق القلب ہاں حضور دے مسلح دے کھڑا تھی سا حضور نظر نہ آسن میں نماز پہ نہ پڑھا سا. مہربانی فرماؤ نماز تسا سبحان اللہ حضرت عمر پاک نے صدیق سے ہی عرض کی. سبحان اللہ وہ بھی روایت ہے سبحان اللہ درن صدیق سے ہی اما عائشہ صدیقہ کو اخبار بھیجا کہ تو سبھی تے حضرت اما حفصہ سین بھی رالتے آکھو صدیق اکبر رقیق القلب اے نماز کا نہ پڑھا سکتے تو سب عمر سے ہی کو آکھو پڑھا میں سبحان اللہ اور بڑا سخت دل رکھدن اور ای معاملے وچ وہ بڑے سخت ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار مرو ابا بکر فلیصلی بالناس باہمیں انہوں کو بار بار جنوایا کیا بلکہ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کو حکم دے وہ لوگ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محمد شان مصطفیٰ، شان صحابہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے نماز شروع فرمائی. سبحان اللہ اور ذرا اے الفاظ بڑی توجہ نال سن سو. سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت اتفاقہ تھیا. حضور فرمایا میں کو جلدی مسجد دے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سونا نماز شروع تھی گئی ہے پہلے حکم نہ فرمایا نے نہیں میں نماز مسجد وچ پڑھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ دو بندہ کا سہارا گنتے حضور مسجد وچ تشریف لے. سبحان اللہ اور کیفیت کیا رہی حضور دے قدمہ دے نشان زمین دے اوتے لگدے ودے ہیں. سبحان اللہ ایک پاس حضرت عباس سے سہارا دیتا بے پاس حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہا سہارا دیتا. اور ای کیفیت نال دو بندہ دا سہارا گھنتے قدم حضور دے زمین دے لگ دے گے سرکار والی مسجد شریف جوانتے بعد جماعت نماز ادا اسا ٹھیک ٹھاک ہو والی اسا مسجد چلا. معافی 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 نبی سے یہ واسطے تو فرمایا نا میں عشاء تے فجر منافقہ دے واسطے بڑی بھاری نماز میں اگر لوگوں کو پتہ لگ ودے آنا انہاں نماز جماعت میں حاضری دا ثواب کیا ہے میں لوگوں کو اگر کھلی تے ہمرا کو بہا بلکہ مسجد جا کے نماز پڑھے. وہ حدیث پاک تو کو یاد ہو سی نبی سے فرمایا ذرا عشاء تے فجر دی نماز بعد جماعت چ پڑھے پوری رات ستا پیا رہے اللہ کریم کو پوری رات دی عبادت سبحان زندگی اگر چاندے وچ سارے رات عبادت وچ لکھی دے عشاء تے فجر جماعت نال ضرور پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ اسا لوگاں دی تعداد فجر تے پڑھ چھڑے نے ایسا نماز او وی اسا لالچ دی خاطر پڑھتے دکاندار تے ہی واسطے پڑھتے کہ برکت تھی سی. اگر نماز پڑھتے نہ گیوں تو دکان میری دکان دے گاہک ہی نہیں آؤں. اور جڑا بھی کام کام تو میں فجر ہی نیت نال پڑھے کہ میں کم دے ویسا دے برکت تھی سی لالچ دی خاطر پڑھتے ہیں. ورنہ جی میں فجر چراش ہوں دے میں عشاء جی میں ہونا چاہیے. نماز دا 5 فرض ہے نا کچھ نہ مجھے کہیں کو ایسی نماز پڑھ دے ہو نا
جے فجر دی دکھنے دے کہیں نہیں بیا کہیں گلے پڑھ فجر سارے اسے فرض ہے باقی نمازہ فرض کوئی نہیں آقا کریم دی سیرت مبارکہ سارے واسطے بہترین نمونہ ہے سبحان اللہ یعنی این کیفیت بار بار بے ہوشی دی کیفیت آنی تھی ویدی ہے نماز کا حکم ہی نہیں دیتے نے پڑھاؤ لیکن بعد تھوڑا جی یہ فاقہ جو تھے تکبیر دی آواز جو کرنی چاہیے نبی دو بندے دا سہارا گنتے حضور مسجد ہے اتنی زمنہ نے گال سمجھاور دی خاطر عرض کرا حضور دے ایک نبی نہ صحابی ہے تو ٹپڑا بڑا مشکل تھی میں دے چونکہ میں نابینا تھی ہوں اور میں کو گھنتے آمن علیہ کوئی کیا گیا حضور اگر اجازت ہوئے تب میں گھر نماز پڑھا چاہا رات دے وقت آمنا بڑی دشواری ہو رہی نبی نے ہاں نہ کی اس آکھی آلے تھی تے مسجد اجتیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو پہلے تو سرکار نے اجازت دے لی تھی اجانی میں باہر نکلے سجے نے واپس کیا مسجد دی اذان دی آواز تو گارج ویندی ہے عرض کرنے جی حضور ویندی ہے فرمایا ول مسجد آمنا باوے جیری تکلیف نہ آؤ مسجد فرض نماز پڑھو اسادہ جتنا آواز آمن کو ایک آواز تنیا دی سارے کھانا چفیرو مسجدی ہندے آواز لیکن ایک خیال ہی نہیں آئی کہ حکم الحاکمین دی بارگاہ پیش کی بڑھے سب تو پہلے حساب ہی نماز تھی لیکن اسالی پاسے فکر تے سوچ دنیا دے تو یہ بیچ 4200 مذہب ہے نا اور اصل لوگ تو شاید یہ سوچنے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی نال پیا پھیل دے ان قریب سب تو بڑا مذہب اسلام تھی ویسی لیکن ہمیں ہوئے اسلام ہمیں ہوئے نصارہ دا دین انگریز لوگا دا دین ہمیں یہودیوں میں سب تو بڑا مذہبی وقت جرا پڑھنا میں دے سب تو بڑا وہ ہن بے دین لوگا دا مذہب جرے اپنے رب دے وجود تب انکار کی پوری دنیا میں سب تو بڑا مذہبی وقت کی ہوئے تیرے اپنے رب دے وجود دا بھی انکار نبی پہنچ ساری گمراہ تھی اساڑے تھوڑا تو مسلمان ہے نا دے مسلمان ساری توجہ دنیا نے پاسے تھی گئی ہے سب دین نال پیاری ہوئی بس سن باقی دین تا صرف مولوی انہیں تے عمل کرن تو مولوی دا پرچار کرن بس اے دین صرف مولوی دا نہیں اے دین صرف داڑھی آلے دا نہیں اے دین حضور دے ہر غلام انہیں ترویج و اشاعت کرو دین دے عمل کرو لطفہ کو تبلیغ کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی میں مسجد شریف سرکار تشریف گھر گئے سیدنا صدیق اکبر نے محسوس کی تھا کہ حضور آگئے اور روایت وچ بھی ہے کہ صدیق اکبر سیدل نماز پڑھا میں رہا پوری توجہ نماز والے پاسے ہوندی ہے بے پاسے آپ دی توجہ ہوندی بھی نہ کیوں نہ غافل دل ہوئے نہ عبادت قبول تھی دیئے نہ دعا قبول تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ دی طرف میں پہنتے رستے میں ایک بندہ بیٹھے جناب سارو قطع رو رو تے رب کو دعا بیٹھا بڑی عاجزی تے ان کی ساری نال دعا بیٹھا مگتے موسیٰ علیہ السلام دیٹھا بڑا رحمہ ہے اللہ نال ہم کلام تھے تور پہاڑ تے عرض کرن کریم رستے کو بندہ رو رو تے دعا بیٹھا مگتا ہا تے او اتنی زاری بیٹھا کرن ہا اگر میرے نال کوئی غارض ہوئے سا تو میں تو دی فوراً سن گیا تے کریم تیری بارگاہ وچ روندا بیٹھا تے انجلی دی دعا قبول نہیں تھی اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ صحیح میں کو اپنے بندہ نال توڑی کو نہیں زیادہ پیار لیکن اے بندہ چریں دے بکریاں اندے دل وچ بکریاں دی محبت کھڑی ہے اتو روندا بیٹھے لیکن دل وچ خیال بکریاں والے پاسے اسا غافل دل دی دعا قبول نہیں کرن دے ایدی دعا ہوں قبول تھی سی دل وچ سارا پیار
مسعود تو روندے ہی ہے دعائی بھی مگتے ہیں مگر دل دی توجہ کہیں بے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہے کہ وہ بندے کو فرمانے ہوئے روندہ بیٹھے کوئی فائدہ کیا نہیں ہوئی پہلے دل لے چمکریاں دی محبت کاٹ دل دی توجہ اپنے رب دی طرف کر وہاں دعا ہم فوراں قبول تھی اللہ کریم کا فرمان ہے نا غافل دل دی دعا قبول نہیں تھی دعا دی قبولیت دی شرط ہے پوری توجہ نال اپنے رب دی طرف خالص توجہ کرتے آج جی دن کی ساری نال دعا کرو رب کریم دی شان ہے ان ربی حی کریم رب حیا والا بھی ہے کریم بھی ہے حضور فرمیندے حدیث پاک چھے جب بندہ ہاتھ اٹھا دے اللہ دی بارگاہ وچ آج جی دن کی ساری کریں دے رب کریم فرمیندے میں کو حیا آ دے میں یہ ہاتھ خالی لوٹاواں جلنے آج جی دن کی ساری نال پوری توجہ نال دعا کریں دے میں یہ دعا کو رد نہیں کرے سارے دعائیں قبول کیوں نہیں تھی دیا ساری قلبی توجہ نہیں ہو حضرت صدیق اکبر سے جلے نماز پڑھنا سوال ساری توجہ عبادت ہے حضور اور تشریف کے اندر صحابہ کرام کی توجہ حضور دی طرف تھی ہتھاں دے اوتے ہاتھ مرے دے صدیق سے نہیں سنتے جلے آوازاں ڈھیر تھی نا اور دیکھو نماز دا عالم ہے حضور تشریف کے اندر نماز خالصتاً اللہ دی عبادت نماز پڑھتے کھڑے ہوئے تھے تو صاحب کا منہ کعبے والے پاسوں پھیر دیتے نماز تھی ویسی مگر اتھا تا منہ ہی پھردا پہ حضور دی طرف توجہ ہی ہٹدی پئی ہے صحابہ کرام دا چہرہ ہی حضور دی طرف تھی گئے کعبہ شریف کو ہٹاتے اتنے توجہ تھی گئی ہے نماز بھی ترٹی کیوں کعبے تو توجہ ہٹی ہے نا حضور دا کعبے دا بھی کعبہ ہے اللہ نے آپ کریم کو ارشاد امتی نماز کھڑا پڑھتے حضور سجدے نماز دے دوران حضور کو لاوے اور حضور جرا کم ارشاد فرماوے نو ونجے کم ہی کر آوے واپسی جرے ویلے آوے نماز اتھوں شروع کرے جتھوں چھوڑتے گئے کیوں لوگ ادھے توجہ ہٹاون نال بے پاسے توجہ کرن نال حضور نال گفتگو کرن نال نماز دی ترٹی نہیں کیوں حضور کعبے دے نہیں کعبے قرآن پاک کے چلن ایمان والے کوئی چیز کا اچھا سرکار در ویلے صفہ کو چرین دے رہے حضور پہلی صفہ در ویلے پہنچے نا صدیق اکبر کو پتہ لگے حضور آ گیا انہاں پچھا ہٹر دی کوشش کی نبی سے اشارہ لیتے فرمایا پڑھائی رکھنا صدیق اکبر رک کے کھڑے حضور آتے نا صدیق سے نال حضور کو بلہا دیتے نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ہی ہے امامت حضور دی شروع تھی امام اعظم کا حضور ہے امامت شروع تھی گئی ہے سرکار دی حضور بیٹھتے جتو نماز صدیق اکبر جتر تک پہنچ کے ہم اگو حضور نے شروع کر گئی بڑی پیاری نماز ہے نمازی کے لیے زہر دی نماز اشارت پڑھا دیتی صدیق اکبر فجری پڑھائی بھئی دیوار زہر کو حضور کو تخفیف ملی افاقہ تھیا بیماری دی شدت کچھ کمی تھی حضور تکبیر دی آواز